بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کے متعلق ایک مختصر سی ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، لیکن رمضان المبارک کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مشہور خطبہ ہے، اس کا خلاصہ اور اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو روایت بہقی اور دوسرے محدثین نے بھی نقل کی ہے، کسی نے طویل کسی نے مختصر۔ بہرکیف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو جمع فرمایا اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس میں جو کام کرنے چاہیے ان کے متعلق بہت اہم مفید گفتگو ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ قد اضلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک عظیم مبارک مہینہ وارد ہوا ہے، آیا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، چنانچہ نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر۔ پھر فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کی صفت ارشاد فرمائی کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو صبر سکھا رہے ہیں، صبر کی پریکٹس کروا رہے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں حلال چیزوں سے بچنے والے بن رہے ہیں، غیر رمضان میں حرام چیزوں سے بچنے والے بنیں۔ رمضان میں ہم کھانا پینا کیوں چھوڑ دیتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ وہی ہیں، غیر رمضان میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بنیں، حرام کو حرام سمجھیں، حلال کو حلال سمجھیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ دوسری صفت ارشاد فرمائی، غم خواری کا مہینہ، یعنی اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، معاونت کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کے ساتھ مالی امداد کریں۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کی ہر اعتبار سے معاونت کرنے والے بنیں، دعاؤں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو انسان کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی افطار کرانے پر قادر نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ افطار کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ اس کو اگر ایک گھونٹ پانی پلا رہے ہیں، ایک گھونٹ لسی پلا رہے ہیں، یا ایک کھجور بھی دے دیتے ہیں، تب بھی آپ کو افطار کرانے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کی دعا کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں 4 کاموں کو ضرور کرو، یعنی 4 عادتیں پیدا کرو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ یہ ان 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور باقی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 2 چیزوں سے چھٹکارا نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی تمہارے پاس چارہ نہیں ہے۔ 2 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں وہ ہے کلمہ اور دوسرا استغفار، یعنی کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اس کلمے کی رمضان میں بہت زیادہ کثرت کرنی ہے اور اس کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ اور دو چیزیں دوسری جو ہمیں ساری عمر اختیار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنت کی طلب کریں اور جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرتے رہیں۔ آخر میں اس حدیث کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص افطار کے وقت افطاری میں کسی انسان کو، کسی مسلمان کو پانی پلاتا ہے، افطار کرواتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اسے پانی پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔